يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم ناظرین مشاہدین و سامعین، رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہے اور اسی کے احکام کے متعلق آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور اس کا تعلق ہے کہ ماہ رمضان کے اندر کون سے معذور لوگ ہیں جن کے لیے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، ان کو رخصت دی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنوں، روزہ تمہارے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا، شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ رمضان کا روزہ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز ہے جس کو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں پر، اسلام کے ماننے والوں پر فرض کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کے قیام اور عبادتوں کو اپنی امت کے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ اور اس مہینے کے مقام اور مرتبے کو، اس مہینے کے روزے کے مقام اور مرتبے کو، اس کی عظمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اس طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے: بنی الاسلام علی 5، شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو رمضان کے مہینے کا روزہ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ حاضرین، یہ جو صوم ہے، رمضان کا صوم یا رمضان کا صیام، اس کے تعلق سے علماء نے کئی باتیں ذکر کی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، صوم کہتے ہیں امساک مخصوص بنیت التعبد للہ تبارک و تعالی من شخص مخصوص فی وقت مخصوص عن اشیاء مخصوصہ۔ ان تمام چیزوں میں سے، ان تمام شکوں میں سے ایک شک پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے من شخص مخصوص۔ وہ مخصوص انسان، مخصوص شخص کون سا کہتے ہیں؟ وہ مخصوص شخص جس پر رمضان کے روزے کو فرض کیا گیا ہے، وہ ہے مسلم انسان، مسلمان، اسلام کا ماننے والا ہو۔
بالغ ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، غیر معذور ہو، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرعی عذر نہ پائی جاتی. تو مسلم کا لفظ لا کر کے یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی حکم کسی غیر مسلم پر نافذ اور جاری نہیں ہوتا ہے، لاگو اس پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ غیر مسلم یا کافر کے سارے اعمال اللہ کے ہاں غیر مقبول ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ وہ لوگ غیر مسلم لوگ، کافر لوگ جو بھی عمل کر کے ہمارے پاس لائیں گے، ہم ان کو ذرات اور تنکوں کی طرح بے حیثیت بے اوقات کر دیں گے. اور رہی بات بالغ اور عاقل کی، تو شریعت نے یہ بات لا کر کے یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بالغ نہیں ہوگا، بلوغت کو نہیں پہنچا ہوگا، یا وہ شخص جس کے پاس صحیح و ساری عقل نہ ہوگی، یعنی انسان غیر عاقل ہوگا، اس کے اوپر بھی شریعت نے اپنا کوئی حکم نافذ نہیں کیا ہے، جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يموت سے ہوتی ہے کہ 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں. ان تینوں میں سے ایک شخص وہ پاگل جس کا دماغ نہ کام کر رہا ہو یہاں تک کہ اس کا پاگل پن ٹھیک ہو جائے، اور دوسرا وہ شخص عن الصغیر چھوٹے بچے سے جو بھی بالغ نہ ہوا، تو چھوٹے پر اور پاگل پر جس کا دماغ نہ کام کر رہا اس کو بھی شریعت مکلف نہیں ہے. تیسری چیز جو اس کی تعریف کے اندر آتی ہے شخص مخصوص کے اندر کہ وہ شخص یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ کا مکلف غیر معذور شخص ہوتا ہے. تو اسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ توڑنا کن لوگوں کے لیے جائز ہے، درست ہے، یا شریعت نے کن لوگوں کو روزہ توڑنے کی رخصت دی ہے. تو یہ غیر معذور ہے. تو پتہ چلا کہ کچھ معذور لوگ ہیں جن سے روزہ کے توڑنے کی رخصت دی گئی ہے، تو ان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، چاہے روزہ توڑنا اس کا بدل واقع ہو یا بدل واقع نہ ہو. تو ہم اسی چیز کے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں. تو شریعت نے جن لوگوں کو معذور سمجھا ہے ان میں سے پہلا وہ شخص جو بیمار ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو روزے کو روزے کا مکلف بنایا ہے ہماری شریعت نے یکساں طور پر تمام مسلمانوں کو، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں. لیکن جو مریض ہوگا ومن کان مریضا، جو مریض ہو تو اس شخص کے اوپر سے شریعت نے روزے کو رخصت کر دیا ہے، توڑنا اس کے لیے جائز قرار دیا ہے. اور یہاں مریض سے مراد وہ مریض وہ بیمار شخص مراد ہے جس کے بعد میں شفایابی کی امید ہو، انسان کو یقین ہو کہ بعد میں ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، صحیح سالم ہو جائے گا. تو اس کے لیے ماہ رمضان میں روزوں کا توڑنا جائز اور درست ہے، اور اس کے اوپر لازم ہے کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد جس حساب سے جس اعتبار سے اس نے روزہ توڑا ہے اتنے دنوں کو بعد میں پورا کرے، ان دنوں کی قضا کرے. فعدۃ من ایام اخر.
दूसरे दिनों के अंदर उसका रोजा कज़ा करना जरूरी होगा, वाजिब होगा। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। दूसरी चीज या दूसरा शख्स जिसको शरीयत ने माज़ूर समझा है वो मुसाफिर है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है औ अला सफरिन, या वो इंसान माह रमजान के अंदर सफर के अंदर हो, सफर की हालत में हो, तो हमारी शरीयत ने उसके ऊपर से रोजे को तोड़ने की रुख्सत दी है, रोजा तोड़ने को जायज करार दिया है। लेकिन वो शख्स जो अपने सफर की वजह से रोजा तोड़ने को जायज ना समझता, यहाँ एक तंबीह है नाज़रीन, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, सब के लिए भी, कि अगर इंसान सफर करता है इस नीयत से, इस गर्ज से, इस कस्द से कि उसको रोजा तोड़ने का मौका मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा, वो हीला अख्तियार करता है रोजा तोड़ने के लिए सफर करता है, तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत ने सफर करना भी हराम करार दिया है और उसके ऊपर उस दिन का या उन दिनों का रोजा तोड़ना भी हराम करार दिया है। हीला अख्तियार करना रोजा तोड़ने के लिए सफर को लेकर के, तो शरीयत ने दोनों चीजें हराम करार दी है कि उस शख्स के लिए सफर करना भी हराम है और उस शख्स के लिए रोजा तोड़ना भी हराम है। तो ये पता चला कि इंसान अपने जरूरियात की चीजों में से किसी जरूरत के लिए उसको सफर की जरूरत पड़ी हो, किसी हाजत के लिए उसको सफर दरपेश आई हो, तो उस शख्स के लिए शरीयत ने रोजा तोड़ने की या रोजा ना रखने की रुख्सत दी है, उसके लिए रोजा तोड़ना जायज करार दिया है। और वही मतलब है अल्लाह के फरमा औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। तो हालत सफर जितने दिनों का इंसान रोजा तोड़ेगा उतने ही दिनों का एतबार करके बाद के दिनों के अंदर इंसान उतनी ही गिनती को लेकर के पूरा करेगा, उन रोजों का कज़ा करेगा। अब यहाँ मशरूअ करार दिए गए सफर के लिए इंसान के रोजे की दो हालतें हैं। पहली हालत ये कि अगर इंसान हालत सफर में ताकत और कुव्वत महसूस करता है, उसके जिस्म के अंदर, उसके बदन के अंदर सलाहियत है रोजा रखने की, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती है, तो शरअन उसके लिए रोजा रखना अफजल है। लेकिन अगर हालत सफर मुसाफिर अपने अंदर अपने जिस्म में चलने फिरने काम करने के एतबार से परेशानी महसूस करता है, दिक्कत होती है, कमजोरी का एहसास होता है, तो शरीयत ने उसके लिए रोजा तोड़ना अफजल करार दिया है। तो बहरहाल मुसाफिर के लिए शरीयत ने मुतलक तौर पर रोजा तोड़ने की, रोजा न रखने की रुख्सत दी है, जायज करार दिया है। लेकिन अगर कुव्वत और ताकत महसूस करता है तो रोजा रखना जायज है, ज्यादा बेहतर है। और अगर कमजोरी का एहसास होता है तो इंसान के रोजा तोड़ना ज्यादा बेहतर है और यही अफजल है। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सफर के अंदर थे, फरमाते हैं फमिन्ना अस्साइम मिन्ना मुफ्तिर, हम में से कुछ लोग रोजे से थे और कुछ लोग रोजा तोड़े हुए थे। तो रोजादार लोग रोजा तोड़ने वालों पर ऐब लगाते थे और रोजा तोड़ने वाले लोग रोजादारों पर ऐब नहीं लगाते थे। तीसरी किस्म आती है मामूल लोगों में से बूढ़े शख्स, चाहे मर्द हो या औरत हो, और ऐसे बीमार शख्स की जिसकी बीमारी की से शिफायाबी की उम्मीद न हो, इंसान को शिफायाबी की यकीन न हो, तो शरीयत ने बूढ़े मर्द और औरत के लिए और हमेशा बीमार रहने वाले शख्स के लिए रोजा तोड़ना जायज करार दिया है, उनके रुख्सत दी है। और उनके बदले यह चीज है कि वो हर दिन अपने तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। चौथी चीज या चौथा शख्स जो माजूर समझा गया है शरीयत के नजर में, वो लोग हैं कौन से?
حائضہ اور نفسہ عورتیں، وہ عورتیں جن کو بلوغت کے بعد ہر مہینے کے اندر رحم سے خون آتا ہے، یا وہ عورتیں جن کو بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے، ایسی عورتوں کو شریعت نے کہا ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الیست اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ان عورتوں کے لیے جو حائضہ ہیں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ نہ روزہ رکھتی ہیں نہ نماز پڑھتی ہیں؟ تو عورت جب حائضہ ہوگی تو اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح اور حلال یا جائز نہیں ہے، اس کے اوپر قضا کرنا واجب ہے، اور اسی کے زمرے میں نفسہ عورتیں، وہ عورتیں جن کو بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے اسی کے حکم میں آتی ہیں، تو ان دونوں قسم کی عورتوں پر روزہ توڑنا جائز ہے، بلکہ شریعت نے واجب قرار دیا ہے کہ ان کے اوپر واجب ہے کہ روزہ توڑ دیں، روزہ نہ رکھیں۔ جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا لماذا تقضي الحائض الصوم فقالت ان ذلك كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، جب ہمیں یہ حالت درپیش ہوتی تھی، ہم اس حالت کے اندر مبتلا ہوتی تھیں تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو حائضہ اور نفسہ عورتیں ان معذور لوگوں میں سے ہیں جن کو رمضان کے دن کے اندر روزہ توڑنا جائز ہے، رخصت ہے، بلکہ ان کے اوپر روزہ توڑنا واجب ہے، اور وہ بعد کے دنوں کے اندر اپنے روزے کو مکمل کریں گے، ان کا قضا کریں گے۔ آخری اور پانچواں شخص معذور لوگوں میں سے جس کو شمار کیا ہے شریعت نے، حاملہ اور مرضعہ، دودھ پلانے والے ہوتے ہیں، وہ عورت جو حمل سے ہو اور وہ عورت جو دودھ پلاتی ہو، حالت حمل یا دودھ پلانے کے دوران عورت اپنے اوپر یا اپنے بچوں کے اوپر ڈر محسوس کرے، ہلاکت کا یا بیماری کا یا وضع حمل کا یا بچے کے تلف ہونے کا، بیمار ہونے کا، ختم ہونے کا، تو ایسی عورتوں کے لیے ہماری شریعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان اللہ وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن المسافر والمرضع والحبلى، کہ اللہ رب العالمین نے مسافر سے آدھی نماز کو اور مسافر سے اور دودھ پلانے والی عورت سے اور حامل عورت سے روزے کو معاف کر دیا ہے، لیکن حاملہ عورت اور مرضع عورت کو حالت صوم یا حالت روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن بعد کے دنوں کے اندر ان کے لیے قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں اس مختصر سے وقت کے اندر جن کی وضاحت کرنا ضروری تھی، اور ہم شکر گزار ہیں مرکز کے اور اپنے اخوان کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی اس دینی کام کے اندر، دینی کاز کے اندر شرکت کی ہے، بار الہ اس کاز کو، اس کام کو، اس عمل کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ بار الہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہم سے جو اعمال ہوں بار الہ شرف قبولیت سے نماز کر کے ہمارے ذخیرہ آخرت بنا، آمین۔ هذا ما عندي والله اعلم وحكم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔